الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر مردوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ایزو اسپرمیا اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں سیمن اینالائسس ٹیسٹ جب کرواتے ہیں تو اس میں 0 اسپرم آتا ہے۔ یہ 0 اسپرم کا ہونا اس کو ایزو اسپرمیا کہتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کیا ایزو اسپرمیا کا علاج ہے، اور نہ صرف میں آپ کو قانون مفرد اعضاء سے علاج بتاؤں گا بلکہ قدرتی غذا سے علاج بھی بتاؤں گا، طب یونانی سے بھی علاج بتاؤں گا، آیوروید سے بھی علاج بتاؤں گا، ہومیوپیتھی سے بھی علاج بتاؤں گا، اور طب یونانی سے بھی علاج بتاؤں گا، اور ایلوپیتھی کے اندر جو علاج کیا جاتا ہے اس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم علامات پہ بات کریں گے کہ ایسی کنڈیشن میں علامات مریض کی کیا ہوا کرتی ہیں۔ سب سے بڑی علامت تو یہ ہوتی ہے کہ بے اولادی ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر جنسی کمزوری ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر صورت انزال ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر خصیوں کا سائز کم ہو جاتا ہے یا اس میں سوجن آ جاتی ہے۔ پانچویں نمبر پر ہارمونز ان بیلنس ہو جاتے ہیں، اس میں چھاتی کا بڑھ جانا سر فہرست ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کمزوری بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں، کازز اس کے کیا ہیں؟ اس میں سر فہرست ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کم ہو جانا۔ دوسرے نمبر پر خصیوں میں انفیکشن یا سوزش ہو جانا۔ تیسرے نمبر پر سکیڑ ہو جانا یا نالیوں کی بندش ہو جانا۔ چوتھے نمبر پر جنیاتی مسئلہ، یعنی خاندان میں کسی کو ہوتا ہے تو وہ اس کا تسلسل آتا چلا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر انفیکشن، کہیں پر بھی جسم میں کہیں انفیکشن ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر سوزش ہو جاتی ہے، کہیں پر انفلامیشن ہو جاتی ہے۔ ساتویں نمبر پر کینسر کا علاج ہوتا ہے، اس میں جو کیمو تھراپی اور ریڈیشن ہوتی ہے اس وجہ سے بھی یہ ایزو اسپرمیا ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی بھی نشہ استعمال کرتے ہیں، الکوہل وغیرہ، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، یا پھر اینٹی بایوٹک اور اسٹیرائڈ کا کثرت استعمال، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں علاج پر۔ علاج میں سب سے پہلے قدرتی غذائیں جن سے یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، اس میں اخروٹ ہیں، بادام ہے، چلغوزہ ہے، تخم کونچ ہے، اور تخم کدو ہیں۔ یہ بہترین چیزیں ہیں، اس سے آسانی سے اس مسئلے سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایسی گھی ہے، شہد ہے، دودھ ہے اور انڈا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہلدی ہے، زعفران ہے
اور دارچینی ہے۔ چوتھے نمبر پر اسپغول ہے اور کلونجی ہے۔ پانچویں نمبر پر نیند پوری کریں۔ کسی وجہ سے اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی، نیند آپ پوری نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے نیند ضرور کریں۔ نیند ہر حال میں اپنی پوری کریں۔ ٹینشن، ڈپریشن، تناؤ، اسٹریس، اس سے بچیں۔ تو اب آتے ہیں طب نبوی کے علاج کی طرف۔ طب نبوی کے اندر کلونجی، اس کو موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج قرار دیا گیا ہے، اور شہد اس میں 99 بیماریوں کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ تو کلونجی استعمال کریں۔ شہد جو ہے وہ دودھ میں، گرم دودھ میں ڈال کے، تھوڑی ہلدی ڈال کے آپ وہ استعمال کریں۔ زیتون کا تیل بھی شفا اس کو قرار دیا گیا ہے، تو اس کو بھی آپ استعمال کریں۔ اجوا کھجور جو ہے وہ بھی بہترین چیز ہے، اس کا استعمال کریں۔ ہومیوپیتھی کے اندر علاج کیا ہے؟ اس میں ایک دوائی آتی ہے سمپل سروائٹا، دوسری ایجنس کیٹس، تیسری کونیم، چوتھی ایکس رے، پانچویں ٹیمینیا۔ لیکن ان کی مقدار خوراک اور اس کی دوائیاں کیسے استعمال کرنی ہوتی ہیں، یہ تشخیص کے بعد آپ کو ہومیوپیتھی ڈاکٹر بتائے گا۔ اب آتے ہیں طب یونانی کے علاج کی طرف۔ طب یونانی کے اندر معجون آرد خورد دیا جاتا ہے، حب جند بدستر دیا جاتا ہے، اطریف الخاص دیا جاتا ہے، لعوک کاکڑ سنگھی دیا جاتا ہے، معجون کونچ دیا جاتا ہے، اور تیل بزوری استعمال کروایا جاتا ہے۔ آیوروید کے اندر اس کا کیا علاج ہے؟ اشوگندھا، شلاجیت، سفید موسلی اور تخم کونچ۔ ایلوپیتھی کے اندر ویسے تو اس کا علاج نہیں ہے، لیکن پیسے بٹورنا ضروری ہوتے ہیں، تو اس میں صرف ہارمون تھراپی کی جاتی ہے، یا بعض اوقات سرجری کی جاتی ہے، یا پھر آخری حل یہ ہوتا ہے کہ IVF کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، یا پھر HCG ایک انجیکشن ہوتا ہے وہ لگا لیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں قانون مفرد اعضاء کے علاج کی طرف۔ چونکہ یہ تحریک زیادہ تر عضلاتی اعصابی میں ہوتی ہے، یا بعض اوقات اعصابی عضلاتی میں بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کا جو علاج ہے وہ غدی عضلاتی اور غدی اعصابی میں ہوگا۔ تو ایک بہترین نسخہ ہے، وہ آپ استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ اس سے یہ ایزوسپرمیا کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس میں تخم کونچ لے لیں آپ 10 گرام، بیج بند سیاہ لے لیں آپ 10 گرام، اشوگندھا 10 گرام، ستاور 10 گرام، جند بدستر 5 گرام، زعفران 1 گرام، اور خالص شہد جو ہے، دیسی شہد، وہ آپ حسب ضرورت اس میں آپ ڈال لیں۔ وہ چیزیں 1 نمبر ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، 2 نمبر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 2 نمبر ہوگی تو پھر نسخے کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ 1 نمبر چیزیں لے کر، صاف ستھری چیزیں لے کر ان کو آپ پیس لیں، یا آپ صفائی کر کے پھر آپ ان کو پیس لیں، اور اس میں شہد ملا کے معجون بنا لیں۔ 1 چمچ آپ صبح نہار منہ آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیں، اور 1 چمچ آپ رات کو سوتے وقت آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیں۔ دودھ کے اندر تھوڑی سی ہلدی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ابال لیں، اور پھر اس میں 1 چمچ شہد کا بڑا وہ ڈال کے وہ آپ استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 مہینے آپ دوائی استعمال کروا کے پھر ٹیسٹ کروائیں، اور اگر ضرورت پڑے تو آگے بھی آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسانی سے
ایزوسپرمیا کا علاج ہو جاتا ہے، اللہ پاک اولاد سے نواز دیتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر آپ مجھ سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو فوراً آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔